اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور جو پچھلی ایپیسوڈ ہے خاص جو ذکر اللہ کے بارے میں ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی خاص توفیق و فضل سے کی تھی، ایک نیا پہلو اس کا آپ کے سامنے آیا ہو. اور ذکر اللہ جو ایک خاص اہمیت رکھتا ہے دین اسلام مقدس کے اندر، اور ایک بہترین اور فاسٹسٹ ترین طریقہ انسان کی روح کو اور اس کے قلب کو چارج کرنے کا، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کا جس میں بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے اگر سکون ڈھونڈنا ہے قلب کے اندر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی شے کے اندر نہیں رکھا، اور کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمام قلوب کی جو سکون ہے، تمام اہل بشر کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے یاد میں، اپنے اسماء الحسنہ میں اور ان اسٹرانگ وائٹامنس کی جو کہ سو کال پلز ہوتی ہیں اس کے اندر رکھا ہے، تاکہ انسان جب وہ اپنے وجود میں لے کر آئے گا اس کی اور اس کا ورد کرے گا اپنے زبان سے، اپنے قلب سے، اس کو سوچے گا، سمجھے گا اور ان کے مطابق تخلق باخلاق اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اپنے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، تو وہی انسان کی تزکیہ و تصفیہ کا باعث اور سبب بنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس پہ استقامت دے، مدامت دے. آج کی ایپیسوڈ خاص میں نے رکھی ہے کہ اس کی اپوزیشن جو ہے شیطان انسان کو کس طرح ڈسٹرب کرتا ہے. ایک اور پہلو اس کا انشاءاللہ سمجھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے. کہ آپ نے سوچا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ الحمدللہ ابھی ہم کہنا چاہیے خوبصورت ترین مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بہاروں والا مومنین کے لیے بہاروں والا مہینہ رمضان المبارک اس سے نکلیں، اور اس مہینے کے اندر کی کیفیات جو تھیں وہ اس مہینے سے باہر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے تمام مومنین کے لیے. اور تمام بہت ساری چیزوں میں سے اگر ہم ایک چیز پک کرنا چاہیں جو خاص ہمارے پروگرام سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر ہماری نفس ڈسپلن ہوتی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. جب نفس ڈسپلن ہوتی ہے، آپ نے نوٹ کیا کہ اس کا جو کوپریٹر ہے، جو اس کے ساتھ ہر لمحہ لگا رہتا ہے، اور جو اس کا ساتھی ہے، کہنا چاہیے ہم سفر ہے اس دنیا کے اندر، الشیطان، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم آہد الیکم یا بنی آدم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا او بنی آدم. ادھر مسلمانوں سے خطاب نہیں، تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی نو آدم سے خطاب کر رہا ہے. کہہ رہا ہے تم سے کہا نہیں تھا الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کھلا دشمن ہے تمہارا. تو آپ نے نوٹ کیا رمضان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ شیاطین آفاقی بند کر دیے تھے، تو شیطان کی جو ایک طرح سے کہنا چاہیے انفورسمنٹ ہوتی ہے اور جو مدد ہوتی ہے وہ ایک حد تک، بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. تو کم ہوتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ رمض اور رمضان اور دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے نفس کو ڈسپلن کرتا ہے اپنی عبادات کے ذریعے، اور جتنی بھی دنیا کی رغبتیں اور شہوات اور ہوا ہے نفس کی، وہ جب کم ہوتی ہیں، آپ نے نوٹ کیا نفس آٹومیٹکلی روح کے ساتھ ایک پورا جسم سمیت انسان ایک ایسی عبادت کا مزہ چکھتا ہے ذوق شوق کے ساتھ کہ وہ انسان جس نے پورے 11 مہینے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، وہ تراویح میں آپ کو کھڑا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص رمضان کریم کا فضل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جو پہلو ہم لے رہے ہیں وہ یہ کہ نفس جب ڈسپلن ہوتی ہے اور اس کا کوپریٹر دور ہوتا ہے، تو ہم نے آلریڈی دیکھی ہے اس کے اندر کامیابی، کامرانی اس چھوٹے سے مہینے کے اندر، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سمجھ لو اور سیکھ لو، کیونکہ اس کے ایام معدودات، بہت کم عرصے کے لیے یہ تمہارے لیے ٹریننگ گراؤنڈ ہے.
اس کے پہلو، اس کا نظریہ، اس کا مائنڈ سیٹ سمجھو، تاکہ باقی کے جو مہینے انسان اس مائنڈ سیٹ کے اندر ان طور طریقوں کے ساتھ گزار سکے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب جب ہم اس بابرکت مہینے سے ٹرین ہو کر سو کال باہر آ گئے، تو اس کو ہم نے اب مینٹین رکھنا ہے علماً و عملاً۔ اور اس میں سے ایک پہلو یہ کہ شیطان کا ہوتا یہ ہے کہ جب نفس انسان کی، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، اور یہ جس طرح علامہ فیضانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور نفس کے اوپر جو ہم نے ایک سیپریٹ ایپیسوڈ کیا تھا، کہ نفس عالم خبز، اس زمین کا نچوڑ، تمام ایلیمنٹس جو بھی پائے جاتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اس سب کا نچوڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ڈالا ہے، جس کو بولتے ہیں نفس۔ تو اسی نظریے سے نفس کی اب ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک کہنا چاہیے لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اور کچھ اس کی کہنا چاہیے غیر مرئی خواہشات نفس ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ انسان نے اگر دنیا کے اندر رہنا ہے تو اوبیسلی کھانا ہے اور پینا ہے، حتیٰ یہ کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے وہ بھی ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے، آیت مبارک اعظم شان کے اندر چلتے پھرتے تھے اور تمام دنیا کے کام کرتے تھے۔ تو یہ پہلو انسان کے جسم کا ہے کہ اس کو انرجی کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی ایلیمنٹ بلڈ کے اندر آئرن ہے، اور کولیسٹرول لیول فران جتنے بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کے تمام اس کی رزق دنیا کے اندر رکھا ہے، اور وہ لینے کا حکم دیا ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب نفس کی ریکوائرمنٹس فل ہو جاتی ہیں، سیٹسفائی ہو جاتی ہیں، اب ادھر ایک دوسرا پہلو، ایک نئی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، جس کو اگر ہم نے اسلام کے دائرے سے، اور اسلام دین مقدس ایسا پیارا دین ہے کہ اس کے اندر یہ تمام راز و رموز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الکتاب، محکمات، اور اس کے اندر تمام وہ واضح کر دیے جو کہ اس سے پہلے کتب کے اندر بھی تھے، اس لیے اس کو الکتاب کہا ہے۔ تو جیوز ہو گئے، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، کرسچنز اور جتنے بھی آسمانی کتب کے فالوورز تھے ریلیجنس کے، ان سب کا بھی کہنا چاہیے سولوشن اس دین اسلام مقدس کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نفس کا جو پہلو ہے، کہ اگر ہم نے اس کو علماً نہیں سمجھا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا اور مہینوں میں مشکل ہوگا۔ تو جب نفس سیٹسفائی ہو جاتی ہے، نفس کا پیٹ بھر جاتا ہے، فرض کریں کھانا دے دیا، پینا دے دیا، کلودنگ مل گئی اس کو، اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ اب اگر نفس کو اگر ہم نے اس کی، جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں، لگام اپنے ہاتھ میں اس دین اسلام مقدس کی پرنسپلز کے حدود میں نہیں لی، تو اب ہوتا یہ کہ اس کے ساتھ ہے اس کا کوپریٹر شیطان، وہ آتا ہے اس کے پاس، اور ایک پہلو ہم لیتے ہیں نفس کا کہ اگر اس کی کنٹرول نہیں کی اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، تو یہ ہے ابتدا تمام برائیوں کی جڑ کی ابتدا کی، یہ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اب جب شیطان آتا ہے نفس کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ اوکے تمہاری تمام ضروریات پوری ہو گئی، اب بڑھو حدود سے باہر، یہ ہے وہ نقطہ۔ کس طرح؟ اس کی اگزامپل کیا ہے کہ تمہاری کہنا چاہیے کہ ضروریات پوری ہو گئی، اب نظر کرو اب اور ہوس کی کہ اب تم اس سے آگے بڑھو۔ اگر تمہارے پاس ایک لمیٹڈ دولت ہے، اب دولت اور بنانے کی طرف جاؤ۔ اس میں ہوگا یہ کہ انسان کو شیطان اب بیزی کر رہا ہے ان چیزوں کے اندر جس کی اب انسان کی نفس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسراف، اور حتیٰ یہ کہ شیطان حلال طریقہ سے بھی ایک انسان کو گمراہ کس طرح کرتا ہے۔ چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ انسان اگر شرعی طریقے سے ایک ازدواجی زندگی کے اندر رہ رہا ہے، تو ان کے اندر بھی شیطان جب آتا ہے تو اس کو بھی حلال طریقوں کو بھی توڑ کے انسان جب اسراف کی طرف جاتا ہے کہ انسان کی خواہشات ایک حلال طریقے سے جب پوری ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ کر دیتا ہے وہ ایک انسان کہ جب وہ
حلال طریقے سے چیزیں مہیا نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی ہیبٹ اسراف کی ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان کے پاس ایک مہرہ اور ایک کہنا چاہیے ایک ریزن آ جاتا ہے کہ جب وہ نفس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اب کیونکہ تمہاری میں نے ہیبٹ کر دی ہے اسراف کی، اب تم ڈھونڈو اس ضروریت کو باہر جا کے ڈھونڈو۔ انسان پھر حرام کی طرف چل پڑتا ہے، اور اگر شہوات نفسانی ہے تو پھر وہ حرام طریقوں سے اس کو ایکوائر کرتا ہے۔ اور نفس، میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا تھا عقل کے بارے میں، عقل ایک ایسا ہی سمجھے اس کو اگزامپل کے طور پہ ایک ایسی امپلائی ہے کہ وہ ریڈی ہے، یا تو اس کو صحیح طریقے امپلائی کر لو یا اس کو غلط ہے، وہ بذات خود کسی چیز کی ترغیب نہیں دیتی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، شیطان اور ملائک کے ذریعے ہوتا ہے۔ عقل بیچ میں جو ہے، اگر چاہے تو نفس کے ساتھ ہو جائے، اگر چاہے انسان تو اس کو اپنی روح کے ساتھ لے لے۔ تو جب انسان کی نفس اسٹرانگ ہوتی ہے تو روحانیت اور روحانی کی جو شاخیں جو کہ عالم بالا کی طرف جاتی ہیں وہ آلریڈی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نفس اور شیطان کو یہ ایک بہت بڑا کہنا چاہیے ادھر ایک ریزن اور ایک موقع مل جاتا ہے انسان کے پاس آنے کا، تو پھر وہ کہتا ہے اب چلو تم اسراف کی طرف اور ڈھونڈو اپنی ضروریات کو اپنے حلال دائرے سے باہر۔ تو انسان پھر اپنی جتنے بھی حواس ہیں اور اس کے ذریعے گناہ کی طرف ترغیب ہوتی ہے اس کی، اور پھر عقل ارادی طور پہ نہیں، ایک طرح سے ایک کرہن طور پہ وہ نفس کے ساتھ ہوتی ہے، بتاتی ضروری ہے اگر تم نے یہ غلط کیا تو تم پھنس سکتے ہو، اگر تم نے یہ حرام کام کیا تو تمہیں کوئی دیکھ سکتا ہے، مگر ان سب کو کراس کرتے کرتے کیونکہ نفس اب آ گئی ہے، مغلوب ہو گئی ہے شیطان کے اس وسوسے کے اندر کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب تک وہ اس پلیجر کو ایکوائر نہیں کر لیتی وہ آرام سے نہیں شیطان اس کو بیٹھنے دے گا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا استحوذ علیہم الشیطان۔ جس طرح پچھلے ایپیسوڈ ہم نے ذکر کے بارے میں کی تھی، اب اس کی اہمیت پتہ لگے گی کہ کتنا کہنا چاہیے۔ جس طرح میں روزانہ اپنا والیٹ لے کے پاکٹ میں پھرتا ہوں، ذکر اپنے میرے دل کے والیٹ کے اندر ہر لمحہ اگر نہیں ہے تو دیکھیں پھر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان پھر آپ کے نفس کے اوپر مل کر غالب آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ غالب آئے گا، آپ دیکھیں شیطان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے جب وہ غالب آتا ہے، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اس بندے کو پہلے ذکر سے غافل کرو۔ کیوں ذکر سے کیوں غافل اور چیزوں سے کیوں نہیں غافل کر رہا بھائی؟ نماز چھڑوا، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیز نہیں۔ سب سے پہلے اگر انسان کو پکڑوں گا جب اس کو استحوذ علیہم الشیطان آئے گا، سب سے پہلے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کیونکہ اسے پتہ ہے، کیونکہ ذکر ہی وہ گن کی کہنا چاہیے بلٹ ہے جو کہ مجھے اڑا دے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی لیے حدیث شریف کے اندر کہ شیطان انسانی قلب کے ساتھ جس طرح ناک ہوتی ہے اس کی چپکا رہتا ہے، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے انسان کے قلب سے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ ذکر ہی وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی پاورفل وائٹامنس تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے یہ ایسڈ کا بھی کام کرتے ہیں شیطان کے اوپر کہ شیطان اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے اندر وہ انرجی ہے، تو وہ انسان کو سب سے پہلے تو ادھر ایک پہچان ہو گئی، وہ انسان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، سمجھ لیں شیطان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے اوپر غلبہ ہے، اور پھر اس کی نالج کے اوپر انسان نہ جائے پھر کہ چونکہ یہ وہ ہزار دلائل پیش کرے گا، مگر بیک گراؤنڈ کے اندر نفس اس چیز کو پانے کے لیے وہ اس نالج کو یوز کر رہی ہوگی۔ اور یہ کہنا چاہیے لمٹ ادھر نہیں رکتی، جس طرح غالب صاحب کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، کیونکہ اب انسان اس کا عادی ہو گیا تو وہ رکتا نہیں، پھر وہ اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق بھی اس کو نظر نہیں آتے۔
اہل وقارت جائیں دور، حتیٰ یہ کہ غربا کا بھی خیال نہیں رہتا، ضرورت مند کا خیال نہیں رہتا. اور قومی لیول پہ بھی اگر انسان بڑے عہدے پر فائز ہو، اگر کوئی پریزیڈنٹ ہو، وائس پریزیڈنٹ ہو، اور ایک سینٹ کے اندر ہو، جو بھی گورنمنٹ کی کسی بھی پوزیشن میں ہو، تو پھر وہ قومی سطح کے اوپر ان چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ استحوذ علیہم الشیطان، وہ انسان شیطانی غل میں، خواہ وہ کچھ بھی کہتا رہے کہ ہم بھی عاشق رسول، ہم بھی مسلمان، نو، مگر بیک گراؤنڈ کے اندر یہ کیٹیگری، یہ کرائٹیریا کام کر رہے ہیں. اور وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اگر ذکر کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہا بلائے بھی جائیں گے، لا الہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، کبر ان کے اندر بھر کے بھرا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ آگے آیت مبارک ادھر ہی آتا ہے، اللہ سبحانہ کہتا ہے اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی میں، وہ کسی نہ اسلام یا مسلم یا مومن کی پارٹی میں نہیں ہے. اولئک حزب الشیطان، کیونکہ سورہ یاسین شریف اللہ سبحانہ نے بتا دیا تھا انہ لکم عدو مبین، اور کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مستقیم. اور صراط مستقیم کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے، نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہدنا صراط المستقیم. کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم. حضرت مولانا رومی، حضرت مولانا فیضان، حضرت علامہ اقبال، داتا صاحب گنج بخش، تمام اولیاء کرام جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اپنا انعام کرا، صراط الذین، ان کے راستوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر محدود نے کہا، اپنے تمام وہ مومن نیک گزار، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، ان سب کے راستوں کو کہا صراط مستقیم. اور یہ سب کے سب کون تھے؟ ذاکر، ذکر اللہ کثیرا، سب کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے. اور نفس کو کنٹرول کرنے کا، اس کو شیطان سے دور کرنے کا بہترین ٹول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو وہ پاورفل ٹول ذکر اللہ. تو شیطان جب آتا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس ذکر سے دور کرتا ہے، کیونکہ جب میں ذکر سے دور ہو گیا اب مجھے بودر کرنے والی کوئی اور ٹول اس انسان کے پاس موجود نہیں ہے. اب میں آرام سے اس کو کنٹرول کروں گا، نفس سے جو کہوں گا وہ کرے گی، جو کہوں گا وہ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اولئک حزب الشیطان، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہا ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون والعصر ان الانسان لفی خسر. کون سے لوگ خاسرون ہیں؟ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا آج، وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہیں. سبحان اللہ، نہ گہرا پہلو ہے. اور تمام اولیاء کرام اس پہلو کو بہت غور و فکر سمجھ گئے. آقا علیہ السلام اس پوائنٹ کو سمجھ گئے، اور انہیں سمجھ گئے کہ اس قلب سے اگر شیطان کو دور کرنے کا بہترین ٹول، فاسسٹ ٹول اگر موجود ہے تو وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی ہمیں توفیق دے. تو جب شیطان آپ نے نوٹ کیا رمضان مبارک کے اندر دور تھا ہماری نفس سے، تو آپ نے دیکھا نفس کی کیفیت دیکھی آپ نے. پھر اب وہ کیفیت کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ دوبارہ آ گیا اس کا ہم سفر. نفس کی تمام خواہشات پوری ہو رہی، اب وہ چل دیا اسراف. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا يحب المسرفین، مجھے اسراف کرنے والے اس لیے نہیں پسند. کیوں؟ کیونکہ اسراف کا راستہ ہے شیطان کا راستہ. یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، ہر قسم کی شہوات اب لیگل طریقے سے پوری ہوگی، اب حرام طریقے سے جاؤ، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. پھر انسان پھر گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے. آپ کے پاس پراپرٹیز اگر ایک ہے، نہیں ایک سے دو ہو جائیں، دو سے تین ہو جائیں. اب اگر مجھے حرام سے بھی گزرنا پڑے میں گزروں گا. کیوں؟ کیونکہ عقل میرے قبضے میں، نفس کے، اور نفس اور عقل دونوں قبضے میں. شیطان جو کہہ رہا ہے وہ انسان کر رہا ہے. دیکھنے میں انسان ہے، دیکھنے میں داڑھی بھی ہوگی ہو سکتا ہے اس انسان کی، اس انسان کو خود نہیں پتا اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے. دیکھا ہم نے دین اسلام کو کتنا ٹیکنیکل ہے، کتنا باریک ہے.
اور اس کو خود سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ. ہم اسکول تو جاتے ہیں روز، میٹرک پاس کیا، کالج پاس کیا، کیوں گئے؟ ساری کتابیں اب تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں، خود ہی انسان بیٹھ کے پڑھ لے، سمجھ لے، ایگزام بھی دے دے. نو، زیر و استاد کیوں جاتے ہیں؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ دنیاوی علوم ہے. تو انسان کس طرح سوچ سکتا ہے وہ علم جو کہ زمینی بھی نہیں ہے، وہ کتاب جو کہ زمینی بھی نہیں ہے، کسی انسان کی تحریر کردہ نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ انسان خود بخود ہی سمجھ لے گا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ وہ معلم بنا کر بھیجے گئے. کیوں؟ یعلمہم الکتاب و یزکیہم، دونوں ساتھ کام کیے. یہ مین مشن تھا ان کا، اور یہی مشن تمام اولیاء کرام لے کے آگے بڑھے، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مشن ہے کتاب کا علم اس طریقے سے دینا کہ انسان روزانہ مچھلی نہ کھائے مگر سیکھ لے کہ مچھلی پکڑنا کس طرح، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کو فیڈ کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جب دور ہوتا ہے تو انسان کی نفس پھر آہستہ آہستہ نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اگر ڈسپلن ہے. اور شیطان اگر اس سے دور ہے، اور دور رکھنے کا بہترین طریقہ ذکر اللہ. تو اسی چیز واضح ہوئی. تو ہوتا یہ کہ انسان جب یہ ٹیکنیکل چیز دین اسلام مقدس کی نہیں سمجھتا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ انسان تمام حدیں کراس کر جاتا ہے. اگر وہ انسان عالم ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت باریک نکتہ ہے، عالم ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کا نفس اور شیطان اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو وہی عالم پھر وہ علماء سو کہلائیں گے. دیکھنے میں عالم ہوں گے مگر گفتار اور کردار ٹوٹلی اپوزٹ. تو آپ اور میں جب یہ فارمولا سمجھ گئے تو انسان، اس کا یہ مطلب نہیں اس کو مارے اور یہ کرے، نہیں. تو پہلو انسان سمجھ جائے کہ اس انسان کی نفس المطمئنہ سے ڈیگریڈ ہو گئی ہے، اور یہ اس کے اوپر غائبانہ طور پہ، غیبی طور پہ اس کے اوپر غلبہ ہے شیطان کا، اور ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کو بھلا دیا ہے. وہی انسان، وہی گناہ گار اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سٹارٹ کرے، استغفار سٹارٹ کرے، اس کے ناموں سے اس کو رجوع کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پھر انہی ذاکرین کی دعا تو میں قبول کرتا ہوں، انہی ذاکرین کو تو میں ان کی گناہ بخشتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں تمام بنی نو آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس لیے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ تمام کے تمام ٹولز، تمام کے تمام طریقے میں نے دیے دین اسلام مقدس کے اندر. شرط یہ ہے کہ اس کو سیکھنے والے اور اس تعلیم اور اس کو سکھانے والے ریئل، سچے، مخلص اور مخلص مومن ہوں، جو پہلے خود ذکر سے فیضیاب ہو، خود منور ہوں، پھر اور لوگوں کو منور کریں. یہ ہے توحید کی وہ نور، توحید کے وہ لائٹ جو کہ صحابہ کرام لے کے دور دور دراز تک اور آل دا وے ہند اور تمام دنیا تک لے کر آئے، بزنس کرے اور اپنی زندگی گزاری، مگر اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور قرآنی و نور ایمانی، اپنے اخلاقیات کے ذریعے اگر پریچ بھی نہیں کری، ایک سائلنٹ ریڈیشن کے ذریعے اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا، اور وہ تمام دنیا تک پھیلا اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ ہے ایک کہنا چاہیے کہ شیطان کا طریقہ جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس سے فلاح پانے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. تو ایک زاویہ تھا، اور مین پہلو اب کنکلوڈ کرتے ہیں تھا وہ انسان کا کہ اگر وہ اسراف کی طرف بڑھ رہا ہے تو سمجھ لے شیطان کی کوآپریشن نفس کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کو انسان جب تک ایک دم نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اس کو روکے گا نہیں، تو پھر ارادی غیر ارادی طور پہ وہ تمام حدیں کراس کرتا جائے گا، اور جس کی کوئی حد نہیں ہوگی.
اور پھر یہی بنیاد بنتے ہیں ایک فیملی کے اندر، ہسبینڈ وائف کے اندر لڑائی غصے کی، کہ میں حلال طریقے سے اگر کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ بھی نہیں ہو رہی، اور پھر کہنا چاہیے کہ ایک انسان پہ ایک اسپاؤس دوسرے اسپاؤس کے اوپر غصہ کرتی ہے، جبکہ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کی نفس اس وقت باغی ہو گئی ہے، اور اپنے ایک اس جو علم، ایک محدود علم انسان رکھتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ دوسرے انسان کا حق چھین رہی. تو ہسبینڈ وائف کو پہ ظلم کرتا ہے، اور کچھ وائف ہسبینڈ پہ ظلم کرتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑائی ہوتی ہے، اور جبکہ پہلو پتہ نہیں ہوتا کہ انسان اگر اپنے اندر جا کے جو غصے کی جو کہنا چاہیے جو شدت ہے اس کے اندر، اور جو نفس کا جو غلبہ ہے، اندر آگ جو ہے وہ نفس کے اندر لگی ہوئی ہے، جو کہ انسان پہچان نہیں پا رہا. کیونکہ شیطان نے جو پہلا ربا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر وہ بھلا دیا اس انسان کو. جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاکر نہیں ہے، چلتے پھرتے قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اگر اس طرح اس انسان کی زبان اور دل تر نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر میں، تو چانسز ہیں اگر نفس کی ضروریات پوری ہو گئیں تو دوستوں اپنے آپ کو ہائی الرٹ پہ رکھیں، کیونکہ اب نفس نے آگے بڑھنا ہے، وہ رکے گی نہیں رکے گی. میری بات لکھ لیں آپ، سیٹسفائی نہیں ہوگی، کیونکہ اب شیطان نے جب پیٹ بھر گیا انسان کا، آئے گا، وہ لازمی آئے گا، اور پھر وہ انسان کی نظر پھر دوسروں کی طرف ہو جائے گی. انسان ہر چیز کے اوپر نکتہ چینی کرے گا، پوری دنیا پہ کرے گا، سوائے اگر نہیں کرے گا اپنے اوپر نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں نا جب انسان کسی پہ انگلی اٹھاتا ہے 3 انگلیاں اس کی طرف ہوتی ہیں. نہ تھی جو اپنے گناہوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. یہ ہو جاتا ہے پھر. اور جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر اس وقت پڑتی ہے کہ جب شیطان قلب سے دور ہو اور دور ہوتا چلا جائے، تو پھر نظر میں کوئی برا نہ رہا. تو یہ ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ پھر یہ فساد کا سرکل بڑا ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کی کوئی پھر حد نہیں ہوتی. پھر انسان ریونج لیتا ہے ایک دوسرے سے، لڑائیاں ہوتی ہیں. اور جب کہ میں نے 1-2 پہلے ایپیسوڈز کری تھی کہ انسان اگر اس زاویے سے سوچے کہ ہم ان دائروں کے اندر کے دائرے سے کتنا قریب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے کتنا قریب ہیں، اس کا کتنا فضل ہے کہ اس نے بغیر کچھ کیے پوچھے ہمیں ان سرکل کے اندر ڈالا ہے. تو نفسانیت، رذائل اخلاقی، شیطنت ہمیں راز ہی نہیں دیتی، زیب ہی نہیں دیتی. کیونکہ ہم پیدا ہی اس کلوز سرکل میں ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فضل ہوا ہے ہم پہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کی، دین اسلام مقدس کی چھتری کے نیچے پیدا ہوئے ہم لوگ. ہمارے اوپر اگر کوئی چیز فائز ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا سبق سٹارٹ کریں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کہ انسان مڑے ان سرکل سے اور دیکھے پیچھے جو سرکلز ہیں جہاں پہ ایتھیسٹ ہیں، یہود ہیں، ناصارہ ہیں، ہندو ہیں، پوری کہنا چاہیے غرق ہوئی ہوئی شہوات کے اندر دنیا ہے. ان کو کون لے کر آئے گا؟ ان کو کون دعوت دے گا؟ لوگ نکلے ہوئے، مگر دعوت دینے والے کثرت سے وہ نکلے ہوئے جنہیں اپنی ہی نفس اور شیطان کا کنٹرول نہیں ہے. ان سے تو نہیں آنے لگے وہ لوگ. وہ کہا بھائی اپنے آپ کو سنبھالو پہلے. تو مگر لانے والے لوگ یہ ہیں جو تصویروں میں میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں. داتا صاحب گنج بخش ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ ہے داتا صاحب جیسے لوگ کہ جو ناقص لوگوں کو مکمل کرنے والے ہیں، اور جو لوگ مکمل ہیں، جو اولیاء، ان کے رہنما، ان کو ہدایت راستہ بتاتے ہیں کہ یہ راستہ جا رہا ہے صراط مستقیم، آل دا وے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کی طرف، احسان کی طرف. اور سب سے بڑا یہ کہ ذاکر اگر انسان ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوگا. اس کی موجودگی کا احساس میں انسان کیا کرے گا؟ کون
کون سا گناہ کرے گا؟ ظاہر میں وہ، باطن میں وہ. تو شیطان نے کہا اس انسان کو اگر پڑھنا ہے، اس مومن کو اگر میں نے پکڑنا ہے تو ذکر اس کے قلب سے نکال دو. ذکر ایک روح کی مانند ہے، وہ نکل گیا، روح بھی آپ کی ویک، قلب بھی انسان کا مردہ. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مرگ قلب ترک ذکر. اگر پتہ کرنا ہے کہ جس انسان کا دل اگر مردہ ہے تو اس کی پہچان یہ ہے ترک ذکر، اس نے ذکر ترک کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذاکر بنائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ استقامت دے تاکہ شیطان روز بروز ہم سے دور ہو اور ایمان کی حلاوت، یہ جو چراغ نور جل رہا ہے یہ روشن سے روشن تر ہو، تاکہ اس کی روشنی سے ہم تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال و کمال جو کہ خوبصورتی کے ساتھ ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا ہے اس کی معرفت کی غذا کھا سکیں اور اپنی روح کو طاقتور کر سکیں، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملائکہ نزول ہمارے اوپر ہو اور اس سے قرآن عظیم الشان کی جو راز و رموز اس سے ہم فیضیاب ہو سکیں، ہماری روح اس دنیا کے اندر فیضیاب ہو، اور سعادت اور کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائے و آخرت کے اندر. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم اجعل آخر کلامنا بصدق و بقلب و بروح و کل اجزاء جسد و وجود. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.